کہ پاک جلالی اور فتح مند نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، دو خبریں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نیوز جو کہ یہودیوں نے اپنا مسیح چن لیا ہے، اور دوسری نیوز جو ہے وہ فیصل آباد میں ایک کرسچن جو نرس تھی اس کے ساتھ جو اس پہ توہین رسالت کا جو کیس تھا وہ لگا دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کیسز کے بارے میں آج ہم بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ کیا مطلب بائبل کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ کیا اور کس طرح سے یہ بائبل کی پروفیسیز ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔ تو پہلے تو میں بات کروں گا کہ کس طرح سے یہودیوں نے جو اپنا مسیحا تھا، جو ان کے عرصہ دراز سے پیش گوئیاں چلتی آ رہی تھی، جس کو کیونکہ یسوع مسیح کو تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، مانا نہیں تھا، لیکن ایک پولیٹیکلی ذرائع سے انہوں نے ایک اپنا جو مسیحا ہے، جو مسیح ہے، وہ سلیکٹ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو پبلکلی اس کو پبلش نہیں کیا، اور اس چیز کا وہ کسی چیز کا وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو مزید بتاؤں تو انہوں نے اب ہیکل کی جو تعمیر ہے، جو تیسری ہیکل بننی ہے، اس کی پلاننگز اور اس کے نقشے اور اس پہ سب ورک سٹارٹ کر دیا۔ ان کے آرکیٹیکچر، ان کے جو تمام لوگ ہیں جیوری کے، وہ تمام لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور تیسری ہیکل بننے کی باتیں چل رہی ہیں اور پلانز چل رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسری جو بات ہے وہ ایک نرس پہ جو توہین رسالت کا کیس لگایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ان کو بائبل کی روشنی سے بتانا چاہوں گا کہ یہ باتیں متی 24 کے مطابق اب یہ باتیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور متی 24 کے حوالے سے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ متی 24 میں اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی، بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ ان کرسچن لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک حاملہ ہیں اور دودھ پلاتی، یعنی یہ جو بیسک سٹڈی تک ہی محدود ہیں کلیسیائیں، جو کہ شفاؤں تک محدود ہیں اور جو کہ برکتوں تک ہی محدود ہیں، اور کرسمس ایسٹر تک جسٹ محدود ہیں۔ اس سے آگے اور اس سے اوپر اور اس سے نیچے کسی کو کچھ نہیں پتا، سوائے چند جو لوگ بائبل سٹڈیز کرتے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے، میں سمجھتا ہوں کہ 80% کرسچنز جو کہ تعلیم سے خالی ہیں، جو کہ محروم ہیں۔ اور یہ بات ان کے لیے لکھی ہوئی ہے متی 24 اس کی 19 آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی، یعنی بیسک سٹڈیز پہ ہوں گی، اور اگر مصیبت کے دنوں میں ان کو بھاگنا پڑ جائے تو ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوگا سوائے کمپرومائز کرنے کے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیں گے، یہ کسی کے ساتھ بھی مل جائیں گے، اور یہ جس طرح سے انہوں نے اپنا مسیح کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے لیکن ابھی پبلکلی شو نہیں کیا اس بات کو، تو آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر متی 24 پڑھیں گے تو متی 24 میں آگے کا پورا جو پس منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس سے آگے بھی ہونے والا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو میرے عزیزوں آپ جان جائیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اور ہم صرف ان بیسک کی باتوں میں ہم دودھ پلانے والی اور حاملہ کلیسیاں نہ بنیں، بلکہ ہم دلہن کی طرح تیار، جیسے دلہن اپنے دلہا کے لیے تیار ہوتی ہے، یسوع مسیح نے بھی کلیسیا کو دلہن کہا ہے، اور اگر ہم اس طرح سے تیار ہوں، اور یہی وقت ہے کہ ہم نے 5 سست کواریوں کی طرح نہیں بلکہ 5 جو
عقل مند کنواریاں تھیں ہم نے ان کی طرح ہوشیار رہنا ہے تاکہ دلہا آ گیا اور دروازے پر ہو اور ہم اس دلہن کی طرح تیار رہیں. ہم بالکل بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم سست ہو جائیں اور ہم دلہا آ کے اور جو 5 جو سست کنواریاں ہیں ان کو چھوڑ جائے اور 5 جو عقل مند کنواریاں ہیں ان کو لے جائے. تو ہم نے ان 5 عقل مند میں شامل ہونا ہے، نہ کہ ہم نے 5 سست میں شامل ہونا ہے. تو یہ وقت ہے، اب وقت بہت نزدیک آ چکا ہے، یہ وقت بہت 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 زیادہ قریب آ چکا ہے. بلکہ اب تو بات یہ ہے کہ دروازے پر ہی سمجھے، دلہا دروازے پر ہی ہے اور ہم نے صرف استقبال کے لیے نکلنا ہے میرے عزیزو. اور اب اس میں اور دیر نہیں لگے گی. یہ باتیں یہ جو ہو رہی ہیں، جو پروسیکیوشنز ہو رہے ہیں، جو فیصل آباد میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں، اور ہر طرح کے ظلم و ستم سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور جو یہودیوں نے اپنا مسیحا جو مسایہ جو اپنا ڈکلیئر کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ساری پیش گوئیاں بائبل کے مطابق پوری ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد مزید میں آپ کو بتاؤں تو آنے والے دنوں میں جب یہ مسیحا ڈکلیئر ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ مسیح بن کر آنے والے ہیں کہ میں یسوع ہوں، میں مسیحا ہوں، میں مسیح ہوں، مجھے مانو. اور وہ بہت سارے نشانات دکھائیں گے، بہت سارے چین دکھائیں گے، بہت سارے معجزات دکھائیں گے. اور جب ہم کلام سے خالی ہوں گے، جب ہم روح سے خالی ہوں گے تو ہم پہچاننے میں غلطی کر لیں گے. اور اسی طرح جس طرح 19 باب 24 متی 24 اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی. ہم ان 5 جو سست کنواریاں تھیں ان میں شامل ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 5 سست نہیں بلکہ 5 عقل مند کنواریوں میں شامل ہونا ہے تاکہ ہم دلہے کے ساتھ اندر جا کے ضیافت میں شریک ہوں. اور وہ برہ کی ضیافت میں آسمانوں پہ جب ہم جائیں تو برے کے تخت کے سامنے ہم ہوں. میرے عزیزو، یہ باتیں آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتوں کا سٹارٹ ہو چکا ہے. اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ بائبل کو سیریس لیں، بائبل کو اپنی زندگی میں لیں اور پاک روح کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ آپ جب جاڑے کا وقت آئے، جب بھاگنے کا وقت آئے جاڑوں میں، تو آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے بلکہ آپ یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دے دیں. اور آپ اس بات کو جان لیں کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تمام کرسچنز کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، اور تمام عزیزوں کو، اور تمام ویورز جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سب کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے آفس میں، آپ کے سکولز، کالج، یونیورسٹیز، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ غیر قوموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بات کہے کہ یہ پوسٹرز یا یہ سٹیکرز یا یہ قرآن اٹھا کے یا کچھ بھی ایسا آپ کو کوئی کہے کہ یہ کر دیں، تو آپ ان سے معذرت کر لیں کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. وہ کہ ہم دل سے ہر مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر مذہب کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن آپ معذرت کر لیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکے. سو میرے عزیزو، ہم نے متی 24 کے مطابق اور متی 25 کے مطابق ہم نے اب ہوشیار رہنا ہے اور اپنی زندگی جس طرح سے یسوع مسیح نے کہی ہے اس طرح سے گزارنی ہے. سو مسیح میں آپ جیتے رہیں. آمین.